بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے۔ ہمارے عام طور پر ہمارے یہاں مفلس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مال کم ہو، یا کسی متمول گھرانے سے تعلق نہ رکھتا ہو، یا اس کا ایک جو سوسائٹی میں ایک سٹیٹس ہے وہ کم درجے کا ہو، اس کو ہم مفلس یا غریب کہتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقی مفلس کی نشاندہی یہاں فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ سوالیہ انداز میں آپ درس و تدریس، کیونکہ بہت سارے میتھڈز ہیں آپ کے جو اپنائے جاتے ہیں تعلیم و تعلم میں، اس میں کویسچن آنسر میتھڈ ہے، ڈسکشن میتھڈ ہے، پھر اس میں ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے، پھر لیکچر میتھڈ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام موسٹلی سوالات کرتے تھے صحابہ سے، پھر اس میں ایک جستجو پیدا ہوتی تھی، ایک تجسس پیدا ہوتا تھا کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایک سوال کیا۔ اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اتدرون ما المفلس؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ اب جو معاشرے میں، جو سوسائٹی میں، کمیونٹی میں جو عام ایک ٹرمینالوجی جو یوز ہوتی تھی مفلس، وہ غریب کے لیے تھی کہ جس کے پاس پیسہ کم ہے، مال کم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا جواب کس انداز سے دیا؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے انداز میں اس کا جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے ہمارے درمیان، ہماری سوسائٹی میں ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جو مال نہ رکھتا ہو، جس کے پاس لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس کوئی پیسہ وغیرہ نہ ہو، کوئی درہم نہ ہو، کوئی دینار نہ ہو، کوئی سونا چاندی کے زیادہ اس کے پاس کوئی ڈھیر نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ کوئی سامان وغیرہ نہ ہو، ولا متاع، کوئی مال وغیرہ نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ سے یہ سن کر پھر فرمایا، فقال، اب سنو مفلس کون ہے، حقیقی مفلس کون ہے، غریب کون ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، اور اس پر جس قدر بھی غور کیا جائے کم ہے۔ ہم نے، حاضرین محترم، ہم نے اسلام کو کنجسٹڈ بنا دیا ہے، ہم نے اسلام کو صرف نماز کی حد تک محدود کر دیا ہے، ہم نے اسلام کو صرف روزے کی حد تک محدود کر دیا ہے، یا حج کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عبادات ہیں۔ معاملات میں ہم کیسے ہیں؟ تو یہاں خاص طور پر معاملات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ معاملات میں جو انسان زیادہ پختہ ہے، زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس معاملات کی بہتری کا ذخیرہ ہے، خدمت خلق ہے، بھلائی ہے، دل پاک ہے، صاف ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس حدیث پاک میں یہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی، میری امت میں سے غریب وہ ہے، من یأتی یوم القیامت، جو قیامت والے دن آئے گا،
جو قیامت والے دن آئے گا اس حالت میں کہ وہ اپنے ساتھ کیا لایا ہے؟ بصلاۃ، وہ نماز لائے گا، وصیام، روزہ لائے گا، روزے ساتھ لائے گا، وزکات، اور زکات کے ساتھ آئے گا، یعنی نماز بھی ساتھ لا رہا ہے، روزہ بھی لا رہا ہے، زکات بھی لا رہا ہے، یعنی عبادات کا ایک مجموعہ لا رہا ہے۔ عبادات کا جو مغز ہے اس میں سب سے پہلے نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، دیگر عبادات ہیں، سنن، نوافل، واجبات، سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ پھر تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادات ساتھ لائے گا قیامت والے دن، میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات تو لائے گا۔ اب دیکھیں اگر نماز ہے تو نماز وہ تو نہیں ہے جو رد ہو چکی، وہی ہے قیامت والے دن جو ساتھ لا رہا ہے نامہ اعمال میں، وہی ہے جو قبول ہے، مقبول ہو چکی۔ روزے وہ جو مقبول ہو چکے، زکوٰۃ کی ادائیگی وہ جو مقبول ہو چکی، عبادات وہ لا رہا ہے جو مقبول ہو چکی۔ تو حاضرین محترم، یہاں پر تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي، اور ساتھ یہ بھی لائے گا قد شتم ھذا، کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، قد شتم ھذا، کسی کو گالی نکالی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، بہتان تراشا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی انسان کا، کسی شخص کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ یعنی اب یہ دیکھیے گا یہاں جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یعنی ظلم زیادتی بھی کی ہوگی کسی کے ساتھ۔ تو یہ 5 چیزیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وہ سارے ساتھ لایا ہے، اور ساتھ یہ چیزیں بھی لایا ہے، گالی گلوچ لایا ہے، سب و شتم کیا ہے کسی کو، وہ لایا ہے، پھر دوسروں پر الزام تراشی کی ہے، بہتان باندھے ہیں، پھر ناجائز مال کھا کے آ رہا ہے، پھر لوگوں کا خون بہا کے آ رہا ہے، پھر لڑائی جھگڑا کر کے آ رہا ہے، ظلم زیادتی کر کے آ رہا ہے، معاشرے میں فساد کا باعث بنا ہے، فساد پیدا کر کے آ رہا ہے۔ تو پھر آگے تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کیا ہوگا؟ ایک طرف اس کے پاس عبادات ہیں اور ایک طرف معاملات ہیں۔ عبادات میں تو وہ پختہ ہے، معاملات میں کمزور نکلا ہے۔ حضرین محترم، اگر عبادات میں انسان پختہ ہے اور معاملات میں کمزور ہے تو اس حدیث پاک کے مطابق وہ پکڑا جائے گا، اس کا مواخذہ ہوگا، اور کتنا سخت مواخذہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کو آگے سنیے۔ حضور نبی اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو اس نے مارا پیٹا ہے، جن لوگوں کا خون بہایا ہے، جن لوگوں پر تہمت لگائی ہے، یا جن لوگوں کا مال کھایا ہے، اور جن لوگوں کو گالی گلوچ کی ہے، برا بلا کہا ہے، ذلیل و خوار کیا ہے، لوگوں کی تحقیر کی ہے، تذلیل کی ہے، تضحیک کی ہے، توہین کی ہے، اور مذاق اڑاتا رہا ہے ان کا، اور معاشرے کے اندر ان کو گھٹیا تصور کرتا رہا ہے، اور ان کو نیچا دکھاتا رہا ہے، گالی گلوچ کرتا رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لائن لگی ہوگی ان لوگوں کی، دونوں اعمال ساتھ ہیں، لائن لگی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب کیا ہوگا؟ وہ جو مظلوم ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اب یہ جو نیکیاں لایا ہے، اعمال لایا ہے، نمازیں لایا ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات لایا ہے، اب کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیکیاں اس حساب سے جس قدر ظلم کیا ہوگا، جس قدر مال کھایا ہوگا، جس قدر فساد بپا کیا ہوگا، جس قدر گالی گلوچ کی ہوگی، جس قدر خون بہایا ہوگا،
اس قدر اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر. اب نیکیوں میں کیا ہے؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، دیگر عبادات ہیں، وہ اٹھا کر اس قدر اس کے نامہ اعمال میں فیؤتی ھذا من حسناتہ ان کو دی جائیں گی جو مظلوم ہیں. ایک کو دی گئی، دوسرا آ گیا، دوسرے کو پھر دی گئی، تیسرا آ گیا، اس کو دی گئی، یہاں تک کہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے. کیونکہ اس کا وتیرہ رہا ہے دنیا کے اندر. وہ سمجھتا رہا ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے کام بن جائے گا، وہ سمجھتا رہا ہے کہ صرف روزہ رکھنے سے کام بن جائے گا، وہ سمجھتا رہا ہے صرف حج زکوٰۃ خیرات سے اور سنن نوافل واجبات سے کام بن جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کے معاملات میں، آپ کی عبادات میں، آپ کے دیگر امور میں حسن تو پیدا کریں گی، لیکن صرف انہی پر نجات نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ وہ ابھی لوگوں کی لائن لگی ہوگی، لوگ ابھی کھڑے ہوں گے، موجود ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ نیکیاں ان کو دی جا رہی ہیں یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی نمازوں کے انبار ختم ہو جائیں گے. حاضرین محترم، یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. 2 گھنٹے میں انسان نماز تقریباً مکمل کر لیتا ہے. 2 گھنٹے لگتے ہیں میکسیمم. تو 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے. تو 2 گھنٹے نماز مکمل کرنے کے بعد بقیہ 22 گھنٹے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ دین اسلام کے تابع نہیں ہے؟ بقیہ 22 گھنٹے کیا کیا ہے؟ دھوکہ دہی کی ہے، ملاوٹ کی ہے، خون بہایا ہے، زمین میں فساد پھیلایا ہے، چغل خوری کی ہے، لوگوں کی لڑائیاں کرواتا رہا ہے. اب دیکھیں وہ 22 گھنٹے کا حساب کس نے دینا ہے؟ ہمارے یہاں ایک عام معروف مشہور ہو چکا ہے کہ وہ نمازی پرہیزگار ہے. نمازی پرہیزگار نہیں ہوتا. دل کا غنا اس کو حاصل ہے یا نہیں؟ دل کتنا صاف ہے؟ فویل للمصلین ایسے تو نہیں فرما دیا ہے. نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. کن نمازیوں کے لیے؟ جو نماز کی روح کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو نماز کے اندر صحیح طریقے سے داخل ہی نہیں ہوتے ہیں، جو نماز کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے ہیں، نماز کی روح کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی. پھر فرمایا فَإِن فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ اگر اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئیں قبل ان یقدم علیہ یعنی ان کا قرض چکانے سے پہلے، یعنی ان پر جو ظلم کیا ہوا تھا اس کا بدلہ دینے سے پہلے اگر نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں، لوگ موجود ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ. اب ان مظلوموں کی برائیاں، ان مظلوموں کی سیئات، ان مظلوموں کی خطائیں ان کے نامہ اعمال سے نکال کر اس ظالم نمازی کے، اس ظالم روزہ دار کے، اس ظالم زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کے، وہ ظالم جو شب بیداریاں کرتا رہا، جو قیام بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، سارے معاملات طے کرتا رہا، لیکن اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا ہے، اس نے حقوق ادا نہیں کرتا رہا، حقوق پامال کرتا رہا ہے، غاصب بنا رہا ہے، ظالم بنا رہا ہے، ایسا شخص قیامت والے دن اللہ کی پکڑ میں آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کے کھاتے میں شامل کیے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. سارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو حاضرین محترم، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے. ہمیں چاہیے اس پر عمل پیرا بھی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہمیں معاملات میں بھی اور عبادات میں دونوں میں بھلائی اور نور نصیب فرمائے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو لے لیا، ایک چیز کو چھوڑ دیا. اللہ کی عبادت بھی کریں اور خدمت خلق کا جذبہ بھی ساتھ لے کر چلیں. لوگوں کی حاجات میں، لوگوں کے معاملات میں ان کے کام آئیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ پاک
ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔